اللہ میرے آقا، انداز فقیراں، کملی میں جھلکتی ہے ایک شوقت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وقال تعالی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، قال علی رضی اللہ عنہ انا عبد من علمنی حرفا واحدا۔ عزیزان گرامی، ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں خصوصاً ماہ ستمبر کی 5 تاریخ کو یوم اساتذہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یوم اساتذہ کا منانا، اس کا شان ورود اور وجود اس بحث میں پڑے بغیر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اساتذہ سماج کا ایک ایسا پاکیزہ طبقہ ہے جس کے کاندھوں پر انسانیت کی تربیت اور قوم و ملت کے اثاثے کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے استاد کو معمار انسانیت کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے تو انسان کے جسم کے اعضاء بن کر آتے ہیں، انسانیت ان کے اندر آنا، یہ سماج کا یہ طبقہ ان کے اوپر محنت کرتا ہے کہ جس سے انسانیت کی صفات ان کے اندر نکھرتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول میں نے خطبے میں پڑھا، اور
دنیا میں یہ مثل مشہور ہے، اگر کسی سماج کو پرکھنا ہو کہ یہ سماج، یہ معاشرہ اچھا ہے یا اس کا رخ غلط جانب ہے، تو فرمایا کہ معاشرے کی اچھائی کا مدار اس کے اوپر ہے، یہ دیکھو کہ اس سماج میں اساتذہ کے ساتھ عام طبقے کا کیا رویہ ہے۔ اگر اساتذہ کے حقوق کی حفاظت ہے تو یوں سمجھو کہ سماج اور معاشرہ یہ اچھے رخ پر چل رہا ہے، اور اگر یہ دیکھو کہ سماج کے اندر اساتذہ کی بے احترامی ہے، ان کے حقوق کی حفاظت نہیں ہے جی، اور ان کے حدود کی رعایت نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ معاشرہ غلط رخ پر چل پڑا۔ اسی احساس کو جگانے کے لیے اور یہ احساس کو بیدار رکھنے کے لیے عام طبقہ تو سال میں ایک آدھ دن یوم اساتذہ کے طور پر مناتا ہے، اور غلط فہمی سے ہم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ شعبہ دین سے خارج ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے آیتیں تلاوت کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رابع ہیں، چوتھے خلیفہ، ان کا ایک قول بھی پڑھا، جس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ اساتذہ کے بارے میں شرعی طور پر تعلیمات باضابطہ موجود ہیں۔ یہ کسی یونیورسٹی کی دین نہیں ہے، کسی دو ملکوں کے آپس کے معاہدے کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم سب کے پیغمبر، سردار انبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا معلم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ معلم۔ ہم اس کو دوسری زبان میں بولے مدرس، ہم اس کو اور زبان میں بولے استاد۔ اور اتنی بڑی بات میں اپنی طرف سے نہیں، خود سرکار نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 ذمہ داریاں قرآن میں ذکر کی، پیغمبر کے ذمہ داریاں، فرائض نبوت جس کو بولتے ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بتائی گئی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کر بھیجا؟ امت کا معلم بنا کر بھیجا، اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے براہ راست کی۔ یہ ذہن میں رکھنا عقیدے کے طور پر، نبی کا کوئی معلم، مدرس، استاد نہیں ہوتا۔ نبی براہ راست ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ سیکھتے ہیں
براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے سیکھتے ہیں، ان کو دنیا میں سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کی تربیت وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سکھایا۔ کون سکھا رہے؟ اللہ۔ نبی کا مدرس، نبی کا مربی، نبی کا استاد، نبی کا معلم انسانوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں انبیاء۔ اور اس کی حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ معلم کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ باپ سے بھی زیادہ درجہ معلم کا ہے، باپ سے بھی زیادہ درجہ کس کا ہے؟ معلم کا ہے، کیونکہ باپ تو صرف دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، زمین پہ قدم رکھنے کا ذریعہ بنا، لیکن اس کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک جو لے جاتا ہے، پہنچاتا ہے، وہ معلم اور مدرس ہوتا ہے۔ اس کے کمالات کو نکھارنا، اس کے صفات کو بدلنا، اس کی خصلتوں کو صحیح رخ دینا، یہ کام باپ نہیں، یہ کام معلم کرتا۔ اس لیے آج کی اس نشست میں ہم نے عنوان یہ طے کیا کہ معلم اور مدرس کے بارے میں شرعی ہدایات کیا ہیں وہ سامنے آئے۔ دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے کامیاب مدرس، کامیاب استاد، مثالی استاد کیسا ہوتا ہے، اس کے کیا جی صاحب جو ہے خوبیاں ہوتی ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ معلم کے اندر، استاد کے اندر کیا خوبیاں ہونا، کیا کمالات ہونا، کیسی عادتیں ہونا، یہ مستقل الگ مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے جمعہ دیکھیں گے اس عنوان پر، لیکن آج کی مجلس کے لیے ہم دوسری شق، ایک ہے معلم کے اوصاف، وہ کسی موقع پر بتائیں گے، اور ایک ہے معلم کے حقوق، استاد کے بھی کیا حق ہیں ہمارے اوپر، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں استاد کے بارے میں۔ نئی نسل کو واقف کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ سماج صحیح رخ پر اسی وقت میں چل سکتا ہے جبکہ سماج اور معاشرے میں ایک مدرس کو وہ درجہ دیا جا رہا ہو جو اس کا درجہ ہے۔ مدرس کا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر کے بارے میں ابھی میں نے بتایا، اللہ نے سرکار کو پوری انسانیت، پوری امت کا معلم اور مدرس بنایا، اور یہ جو مدرس ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والا ہے۔ اصل معلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور یہ معلم ان کی نیابت کی نقل کرتا ہے۔ کبھی کبھی نقل کرنے والا بھی، اس کے حقوق بھی اصل کے برابر ہوتے ہیں۔ نیابت رسول، امام کا درجہ کیوں بڑا ہوا ہے؟ ارے امام کا درجہ کیوں 4 ہاتھاں ہے اس کو؟
نہیں، اس لیے بڑا ہوا ہے، یہ نیابت رسول کا کام کرتا ہے، یہ مصلی سرکار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے امامت کرانا۔ سرکار چونکہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے امام اس کی نیابت کرتا ہے، اس لیے اس کا درجہ سماج میں بڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو گویا کہ یہ نیابت رسول پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ویسے ہی معلم اور مدرس یہ بھی نیابت رسول کی ذمہ داری کر رہا ہے۔ جو کام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، جو کام پیغمبروں کے فرائض میں شامل کیا گیا، اس کام کو یہ معلم ادا کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سال میں ایک دن 5 ستمبر کو پرانے وظیفے خار کسی ایک مول صاحب کو بلا کے خالی شال اڑا دینے سے، توصیفی سند اس کے ہاتھ میں تھما دینے سے، لفافہ جیب میں رکھ دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ سماج میں اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ معلم کے حقوق کی حفاظت ہوگی، معلم کی تربیت کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا براہ راست۔ اماں بابا کی صحبت میں بچہ کم رہتا، استاد کی صحبت میں بچہ زیادہ رہتا۔ وہ تو بستر پر یا کھیل کے میدان میں زیادہ وقت گزرتا ہے، اور جو اصل وقت ہوتا ہے وہ وقت استاد کی صحبت میں بچہ رہتا ہے، اور صحبت کا اثر لازمی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے معلم کے حقوق کو سمجھنا اور سماج میں اس کے تئیں شعور کو بیدار کرنا اور اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ ہمارے اپنے سماج کی حفاظت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر پہلا حق استاد کا وہ ہے استاد کا ادب، اس کا اکرام، اس کا احترام۔ اردو سمجھ میں آتی نا؟ روٹی تو اردو کی کھاتے ہیں، نعرے انگلش کے لگاتے ہیں۔ دیکھیے، استاد کا ادب، استاد کا اکرام، استاد کا احترام، یہ استاد کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور جو استاد کے ادب، استاد کا اکرام، استاد کا احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نہیں، ان کی نسلوں کو بھی قبول کر لیتا۔ ان کو نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی قبول کر لیتا۔ کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، جو استاد کا ادب کرے گا وہ بھی محروم نہیں رہتا، جو استاد کا اکرام کرے گا وہ ان کی نسل بھی محروم نہیں ہوتی، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع پہنچاتے۔ ہمارے ہندوستان میں فقہی اعتبار سے 4 بڑے مسلک چلتے، ایک حنفی مسلک، ایک شافعی مسلک، ایک مالکی مسلک اور ایک حنبلی مسلک۔ اس میں یہ 2 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے اتنے بڑے امام بنے یہ لوگ، آج دنیا ان کی تحقیقات پر عمل کرتی ہے۔ یہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے میرے استاد کے ادب کی برکت ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے استاد کے سامنے جب بیٹھتے کتاب کا ورق بھی آہستہ سے پلٹاتے تاکہ ورق کو تیز پلٹانے سے استاد کو تکلیف نہ ہو. یہ ادب. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کبھی اپنے استاد کا نام نہیں لیے. اللہ نے کیسا ان کو قبولیت عطا فرمائی؟ وقت کے بادشاہ کے سامنے اعلان حق کے لیے ایسے کھڑے ہو گئے 100 کوڑے ان کے پیٹھ پر مارے گئے، ٹس سے مس نہیں ہوا. اور کوڑوں کی شدت کا حال یہ تھا کہ اگر وہ کسی ہاتھی پر ایک کوڑا لگ جاتا، ہنٹر لگتا، تو وہ چیختے چلاتے بھاگتا، لیکن ان کی پیٹھ پر قرآن کے مسئلے میں 100 کوڑے مارے گئے. اور مارتے بھی کیسے؟ ایک آدمی آتا مارتا مارتا تھک جاتا، وہ ہٹتا، دوسرا آتا، دوسرا تھکتا، تیسرا آتا، شام تک صبح تک مارتے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ قوت روحانی عطا فرمائی استاد کے ادب کی برکت سے کہ وہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. یہ ادب کرنے والے دنیا کے اندر ایسے مقبول ہوئے. آج جب بھی امام شافعی کا نام آتا ہے حضرت کا لفظ لگا کر امام شافعی بولتے ہیں، حالانکہ ان کا نام امام شافعی نہیں ہے، ان کا نام ہے ادریس. پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ ادب انہوں نے اپنے استاد کا ادب کیا تو اللہ نے ان کا اکرام، ان کا جیسا ادب کی برکت ایسی مقبولیت عطا فرمائی. ان کے نام کو لوگ نہیں جانتے بلکہ ادب سے ان کا نام امام شافعی بولتے. یہ ادب کا فائدہ کرنے والا بھی محفوظ جیسا محروم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور استاد کا اکرام کرنے پر، احترام کرنے پر یہی نہیں، کرنے والا نہیں، ان کی نسلیں بھی محروم نہیں رہتی. ہمارے ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی. ان کی ہسٹری آپ حضرات کو معلوم ہے. محمود غزنوی ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ گزرا. یہ ان کی نسل میں 7 پشتوں تک بادشاہت چلی ہے. خاندان کے بعد باوا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، 7 پشتوں تک بادشاہت ان کے گھر میں چلی. حالانکہ یہ محمود غزنوی جن کا نام ہے محمود، ان کے والد صاحب عام سپاہی تھے. آج کے زمانے میں کانسٹیبل، اس زمانے کی فوج کے عام سپاہی تھے. سپاہی کے گھر میں 7 پشتوں تک بادشاہت چلنا کوئی معمولی بات ہے؟ بادشاہ بننے کے لیے آدمی کو سے خاندان میں پیدا ہونا، کتنے تپنا پڑے تو آدمی بادشاہ بنتا. معمولی کرسی کے واسطے دیکھو کیسا لڑ لے رہے. وہ کرسی رہتی کی جاتی کی وہ بھی نہیں معلوم، آئے تو کتنے دن رہتی وہ بھی نہیں معلوم، اس کے ٹانگا کتنے ہیں وہ بھی نہیں معلوم، 1 مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کب نکلتی وہ بھی نہیں معلوم. اس کے لیے کتنے کروڑوں کا خرچہ کرنے کے بعد بھی نہیں آ رہی. اور وہاں 1 2 نہیں 7 نسلوں کے اندر بادشاہت. ان کے والد تھے، ان کا نام تھا سبکتگین، معمولی سپاہی تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے گھر میں ایک عالم صاحب مہمان بن کر آئے، مسافر تھے. رات میں وقت گزارنے کے لیے انہوں نے ان کے گھر مہمانی قبول کر لی. محمود غزنوی ان کے والد، جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو مسافر قسم کا آدمی ہے یہ عالم ہے، ایسا اکرام کیا ان کا. جتنے دن ان کے گھر میں مہمان بن کر وہ عالم دین تھے،
وہ چلتے تو ان کے 7 قدم پیچھے گن کے 7 قدم پیچھے چلتے تھے، برابر بھی نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی متصل نہیں، بلکہ کتنے قدم پیچھے؟ 7 قدم گن کے کہ یہ عالم دین ہے، میں ان کے برابر کا نہیں ہوں، میں ان کے لیول کا نہیں ہوں، میں ان سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، میں کتنے قدم پیچھے؟ 7 قدم پیچھے گن کے چلا کرتے تھے۔ معمولی سپاہی، لیکن اس عالم کی اکرام کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سپاہی کے گھر میں بادشاہت کو منتقل کیا۔ صرف بیٹا بادشاہ نہیں بنا، 7 پشتیں 7 نسلیں ایک کے بعد ایک بادشاہ بنتی چلی گئی۔ یہ 7 قدم پیچھے چلے، 7 نسلوں تک اللہ نے بادشاہت ان کے گھر کی لونڈی کے جیسا بنا دیا تھا۔ ادب کرنے پر خود نہیں، ان کی نسلوں میں اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل کرتے ہیں۔ آج سماج میں، ہمارے معاشرے میں اساتذہ کا ادب ہے؟ جنیس و باپ کا ادب نہیں ہے تو اساتذہ کا ادب کہاں رہیں گا؟ بابا کو ایسا بلا رہی جیسے نوکر کو بلا رہی، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی جیسے کہ تنخواہ دار ملازم کے ساتھ کرتے۔ جب جس باپ کی کمائی کھا کے بڑا ہوا اس باپ کے احسان کو نہیں سمجھ رہا تو وہ استاد کے احسان کو کیا سمجھے گا؟ مدرس کے درجے کو کیا سمجھے گا؟ جس کی تربیت میں رہ کر اس کے نوک و پلک درست ہوئے، بات کرنے کا سلیقہ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، زندگی گزارنے کا سلیقہ جس استاد کے شفقت کے سائے میں رہ کر سیکھا، اس کا ادب کہاں کرے؟ اب تو حال یہ ہے، عصری تعلیم گاہوں میں مل صاحب کو میٹنی کا ٹکٹ لا کو دیتے ہیں، وہ حقے سنٹروں کو مل صاحبوں کے ساتھ جاتے ہیں، برکلی کی ڈبیاں مل صاحب کے ساتھ شیئر کر رہی۔ استاد کے سامنے کیسا بیٹھنا، استاد کا ادب کس کو بولتے ہیں، استاد کے ساتھ احترام اور اکرام کس کو بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ جنیس و باپ سکھایا، نہ استاد کو جی صاحب جو ہے دیکھ کر سیکھے کہ استاد کے ساتھ کیا کیسا رہنا چاہیے۔ سماج کی سدھار کا اکائی یہ ہے کہ جس سماج کے اندر استاد کے حق کی رعایت رکھی جا رہی ہو تو پھر وہ سماج ہے۔ ہمارے والد صاحب 1960 میں حضرت مولانا شریف حسن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو نلگنڈے کے اندر تھے، انہوں نے ہمارے دادا پولیس پٹیل، اب آج جو راسی سیمنٹ ہے وہ ہمارے ددیالی زمین میں ہے ابھی بھی، پٹیل 12 بیٹے 4 بیٹیاں، پولیس پٹیل، کیا زام ہو زمانے کا۔ لیکن حضرت مولانا ترمذی رحمۃ اللہ نے والد صاحب سے کہا کہ میاں اسحاق تم کو اس علاقے میں کام کرنا ہے، بس یہاں بیٹھ کے کام کرو۔ جس گاؤں کے اندر والد صاحب کو بٹھا، وہ گاؤں میں مسلمانہ پورے غیروں کے شادیوں میں باجا بجانے والے، پنگی بجانے والے، گاؤں کے اندر دیہات میں مسلمان، ان کی پہچان کیا ہے؟ محرم آ گئے تو 2 شال الدین کی بولنا، باجے بجانا، بس ایک آدھ جی صاحب بکرا کاٹنے کے واسطے ایک آدھ ملا ہے، بس ختم۔ یہ وہ زمانے میں تعلیم کہاں کی؟ گاؤں کے اندر یہ حال تھا۔ والد صاحب اس گاؤں کے اندر 1960 سے خدمت انجام دیے، اور کام کیسا؟ رات میں 4 بجے ایک صاحب کو بھیجتے تھے، پورے مسلمانوں کے گھروں میں آواز لگا کے سب کو بلا کے لانا۔ 4 بجے رات سے ان کی تعلیم ہوتی تھی، فجر تک ان کا وضو، ان کی نماز، ان کا غسل، ان کے جیسا فرائض، ان کی ذمہ داریاں، بڑے بڑے داڑھی والے۔ اس طریقے سے
گاؤں کا جو حجام تھا وہ حجام بھی والد صاحب کا شاگرد تھا. اس کو بلا کے بولتے تھے مسلمان اگر آیا تو بال کیسا کاٹنا. ہمارے پاس کہاں ہے وہ, یہ زمانے میں سیکھنے کا شوق ہے. بیٹھے گی دھڑ دھڑ ختم. سنت کیا ہے آپ نے کہی جی, وہ بال کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. جتنے گاؤں کے حجامات دو سرے دے دے, دھوبیاں بھی ویسے حجام بھی ویسے گنی چنے. اس کو بلا کے وہ بتا دیا تھا مسلمان جب کٹنگ بنانے آئے اس کا طریقہ کیسا, پہلے سیدھی طرف کے بال نکالنا, اس کے بعد بائیں طرف کے بال نکالنا. یہ مسنون طریقہ. حجام بھی والد صاحب کا شاگرد تھا. کفن کا کپڑا بیچنا ہے, وہ جلئی کو جی صاحب جو ہے جو دکان لگایا تھا اس کو بلا کے بتائے تھے کفن کا کپڑا اگر مسلمان آ گیا دکان پہ خریدنے تو کیسا کٹ کر کو دینا. تو گاؤں کے مسلمانوں کے بھی پنتل تھے, غیروں کے بھی پنتل تھے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا والد صاحب کبھی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ باہر نکلتے, پہلے تو باہر نکلتے نہیں تھے, کبھی باہر نکلتے, مسلم غیر مسلم کوئی دکان پہ بیٹھتا نہیں تھا, پورے کھڑے ہو جاتے پنتل اسٹول, ادھر کے دکان سے لائن سے کھڑے ہو گئے, ادھر کی دکان سے لائن سے کھڑے ہو گئے. والد صاحب گزرے تک کوئی بیٹھتا نہیں تھا, کتنا بڑا سوکاری بھی رہو. آج کل تو بھی ہے کیا جی, حاجی صاحب کا تو بھی دکھ رہا. اس واسطے علم کی نورانیت بھی نہیں ہے, علم کی برکت بھی نہیں ہے. علم سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا علم وبال بن گیا. کیوں؟ ادب کے بغیر جو علم ہے وہ علم تیری ترقی کا زینہ نہیں ہے بلکہ تیرے لیے زوال کا جیسا پیغام ہے. یہ ادب ہے, یہ اساتذہ کا ادب بنیاد ہے. دوسری چیز اساتذہ کے حقوق کے بارے میں وہ یہ ہے کہ استاد کی خدمت اپنی خدمت کیا ہے. لکو بولو بولے کہاں تو سنے تو پریشانی ہوتی, پھر کہاں عمل کرنا پڑتا. اس واسطے سننا خاموش ہو جانا. کیا ہے استاد کی خدمت, اپنی خدمت. جس کو استاد کی خدمت کرنے کا موقع ملا سمجھ جا تیرا نصیب اچھا ہے. پوری دنیا میں دنیا کا تین حصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی تحقیق پر 3 حصے دنیا عمل کرتی ہے. اتنے بڑے عالم جن کو امام اعظم بولتے ہیں, اتنے بڑے آدمی کیسے بنے معلوم ہے؟ ان کے پڑھنے کے زمانے کی اگر ہسٹری نکال کے دیکھیں, ان کے استاد کا نام تھا حضرت حماد. ان کے گھر میں ترکاری لانا, ان کے گھر کا دودھ نتھارنا, ان کے گھر میں روئی دھنکنا, کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ گھر میں نوکر کے جیسا کام کرنے والا بچہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا اس کو امام اعظم بولے گی, نام سے یاد نہیں کرے گی. جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام امام اعظم نہیں ہے, ان کا نام ہے نعمان. کسی کو پتا بھی نہیں ہے. اور ابو حنیفہ جو بولتے وہ بھی ان کی کنیت ہے, ان کی بیٹی کا نام ہے حنیفہ, ان کا نام نہیں ہے وہ. حنیفہ بیٹی کے بابا, ابو حنیفہ کا مطلب ان کا نام تو ہے الگ. اللہ نے استاد کے گھر کی خدمت کی برکت ان کے زندگی کے اندر ایسی رکھی, دنیا کا 3 حصہ انسان ان کی تحقیقات پر عمل کر رہا ہے آج بھی. آج یقین نہیں آتا بچوں کو استاد کی خدمت کے بارے میں بولے ہوئے, بلکہ فون کرے تو پہلے بولتی کیا کام ہے کیا نہیں کی, پھر کیا پریشانی ہے کیا نہیں کی, مول صاحب کا فون آتا ہے رے, وہ پہلے ڈک ڈک کیا ہو رہا کی کیا نہیں کی. اللہ تبارک و تعالی زندگی میں جو نوازتے ہیں
وہ راستے الگ ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جنگ آزادی کے سورماؤں میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ نے سرکار کی مسجد میں حدیث پڑھانے کا شرف دیا. نبی کی مسجد میں حدیث پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسجد نبوی کے اندر مدنی خاندان جب مالٹا کی جیل میں گئے، استاد اور شاگرد دونوں جیل میں گئے. استاد کا نام تھا شیخ الہند اور شاگرد کا نام ہے حسین احمد مدنی. یہ دونوں گئے. اب استاد کی خدمت کیسا کرے، دیکھو اللہ تعالیٰ خاندان کو قبول کرا، کیسا قبول کرتا، خدمت کیسا کرے. جیل کے اندر رہتے ہوئے، مالٹا جو ہے وہ جزیرے کا نام ہے، سمندر کے بیچ میں جو اتنا حصہ رہتا ہے اس کو بولتے ہیں، وہ جزیرہ ہے، وہ انڈومان نکوبار کے جیسا. کالا پانی کی سزا اسی کو بولتے تھے. اس میں لے جا کے ڈالے ان لوگوں کو انگریزاں. استاد ہے شیخ الہند اور طالب علم ہے شاگرد حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ. خدمت کیسی کرے دیکھو. تہجد میں حضرت اٹھیں گے استاد، یہ تو اطراف سمندر ہے، پانی ٹھنڈا رہے گا، استاد کو ٹھنڈے پانی سے تکلیف ہوگی. کیا کرتے تھے، لوٹے میں پانی بھر لے کے جہاں سونے کا موقع تھا پیٹ کے پاس رکھ کے اس کے اوپر سجدے کے جیسا سو جاتے، پوری رات ایسے سو جانا، اپنے اندر لے لے کے. صبح تک ہوا نہیں لگتی تھی. تہجد کو جب حضرت اٹھتے تو وہ لوٹے کا پانی پیش کرتے، جو نیم گرم ہوتا، گرم تو نہیں ہوتا لیکن ٹھنڈک سے بچ جاتا، اس سے وضو بناتے. ایک دن 2 دن جتنے دن اس کے اندر رہے، کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اب انسانی ہے، ایک حیت پہ تو سو نہیں سکتا انہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، لوٹے میں پانی بھرے اور سجدے کی حالت میں سونے کے لیے نیند کا غلبہ ایسا ہو گیا، لوٹا ادھر حضرت ادھر، نیند لگ گئی. صبح میں جب تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ بھئی اب کیا کرنا، دوسرا پانی تو ہے نہیں. وہی لوٹا لے جا کے پیش کیا. حضرت وضو تو بنا لیے. فجر کی نماز کے بعد پوچھے حسین احمد آج پانی روز جہاں سے لاتے تھے وہاں سے نہیں لائے کیا؟ کیا پوچھ رہے؟ روزانہ جہاں سے پانی لاتے تھے آج وہاں سے پانی نہیں لائے کیا؟ تو کہا کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، آنکھ لگ گئی تھی. باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آج کل. باپ کھانے کے لیے ترس رہا ہے، دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، گولیوں کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اپنی جوانی کی نشے میں باپ کے حقوق کی رعایت نہیں ہے، جائے کہ استاد کے حقوق کا خیال کر رہی ہے. اللہ نے استاد کی خدمت کی برکت سے پورے خاندان کو نوازا. آج ہندوستان کی تاریخ، جنگ آزادی کی تاریخ، جب تک اس خاندان کا نام نہیں لکھا جائے گا ہندوستان کی تاریخ اور آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہے. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ ہمارے ہندوستان کا، اتنی بڑی سلطنت تھی، بادل گزرتا بارش نہیں ہوتی تو ہارون رشید کہتے جہاں جا کے برسنا ہے برس، کہاں بھی برسے گا اس کا غلہ میرے پاس آئے گا. اتنی بڑی حکومت تھی. اس کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین شہزادے، بادشاہ کے بیٹے. لیکن تربیت کے لیے اس زمانے کے عالم دین تھے حضرت اسمعی رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس مامون بیٹے کو بھیجا کہ یہ آپ کی خدمت میں رکھ کے ذرا ان کی تربیت کرو. کیونکہ تربیت نہیں کرے نا، خاندانی نشہ وہ چیز ہے، پیسے کے نشے کے بعد خاندانی نشہ دوسری وہ خینچی ہے جو انسان کے مستقبل کو ختم کر دیتی ہے. میرے باوا ایسے،
میرے ماموں ایسے فلاں ویسے، تو کیا ہے؟ تیرے بابا ہوں گے پدرم سلطان بود، میرے بابا بادشاہ تھے، تو کیا ہے؟ باپ کے بڑے پن کے نشے میں اولاد بگڑ جائے گی، اس لیے شروع سے خیال کرتے تھے کہ اولاد کی تربیت صحیح جگہ ہو۔ حضرت اسماعیل کے پاس بھیجا، کچھ دنوں کے بعد ملاقات کے لیے بیٹے کو رکھا تھا، تربیت ہو رہی نہیں ہو رہی، وہاں جا کے دیکھے تو استاد وضو بنا رہے ہیں، شہزادہ ٹوٹی کے لوٹے سے پانی ڈال رہا اور استاد پیر دھو رہے تھے وضو میں۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ آ کے دیکھا بیٹا کیا کر رہا، استاد وضو بنا رہے ہیں، بیٹا لوٹے سے پانی ڈال رہا۔ وضو ہونے کے بعد بادشاہ بول رہا، حضرت میں تربیت کے واسطے بیٹے کو رکھا تھا، مگر آپ تربیت، حضرت بولے ابھی کیا پانی ڈال رہا نا؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، پانی ڈال رہا نا اور کیا؟ کہا کہ نہیں، آپ اس کو تربیت یہ دینا تھا، ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے استاد کا پیر رگڑتا، یہ تربیت تھی۔ میں بادشاہ ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میں وہ خوبیاں آئے، وہ ایک ہاتھ سے استاد کے پیر کو رگڑنا اپنا نصیب اور قسمت سمجھے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ پھر اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی، دے ہارون رشید کو دنیا تاریخ جب بھی لکھے گی، ہارون کے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ استاد کا ادب، استاد کی خدمت۔ ہمارے والد صاحب، وقت نہیں ہے، آپ کی نظریں تو گھڑی پر ہیں، لیکن کیا کروں، میں بھی مجبور ہوں۔ ہمارے والد صاحب جب بھی ملاقات کے لیے جاتے، ہم ہاسٹل میں پڑھتے، ملاقات کے لیے جاتے تو ابا جان نصیحت کرتے، بیٹا استاد کی خدمت، محنت سے پڑھو، استاد کی خدمت کرو۔ یقین نہیں کریں گے، مہینے کو 3 روپیہ ہم کو جیب خرچ ملتا تھا، پاکٹ منی، روزانہ 10 پیسے کے حساب سے۔ کتابیں کاپیاں خریدنا تو دور کی بات ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ کو نہیں، ہماری بڑی پھپھو بازو تھی، ان کو ملتا تھا، ان کے پاس جا کے ٹھہرتے تھے، عصر کے بعد تو 10 پیسے ڈبے میں سے نکال کے دیتے تھے، اس میں سے 5 پیسے کے 5 نلے خرید لے کے مغرب تک خوش ہو کے کھاتے تھے، چلو ہمارے کو خرچے کے پیسے مل گئے۔ پنسل کہاں خریدتے تھے، کاپی کہاں خریدتے تھے، کتاب کہاں خریدتے تھے؟ والد ہمیشہ یہ ساتھ جاتے وقت میں نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا استاد کی خدمت۔ اور فخر ہے مجھے، میں نے اپنے اساتذہ کے گھر میں جھاڑو دیا، پانی بھرا، برتن دھویا، کپڑے دھو، مجھے فخر ہے۔ آج اللہ یہاں ٹھہرا کیا، میرے اساتذہ کی خدمت کی برکت ہے، ورنہ ہمارے پاس تو کتابیں خریدنے کے پیسے تک نہیں ہمارے پاس۔ انسان جب اپنے بڑوں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازنے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی استانی ماں دواخانے میں ہے، ہم بھی مول صاحب بولے جاؤ جا کے جی صاحب جو دواخانے میں باجی کے ساتھ رہو۔ اب عورتوں کے دواخانے میں مردوں کو کیسے آنے دیں گے، ہم باہر ٹھہرے، اور رات تمام میچ رہنا، وہ چبوترے پہ نیچے جہاں چپلاں چھوڑتے تھے، وہ زمانے میں نیچے سو گئے، پورے کپڑے۔ مول صاحب بولے یار ہاں رہنا۔ آج کہاں ہے اساتذہ کی خدمت؟ یوم اساتذہ کو بورڈ لگا لیے بڑا، کس کو تو پرانے بڈھے کو بلا کے لائے، اس کے اوپر ایک شال اڑا دیے، ایک آدھ جی صاحب کاغذ کا ٹکڑا دے دیے، خوش، 4-5 فوٹوਆਂ اتار لیے، یوم اساتذہ منایا گیا۔ عقل سے پیدل یوم اساتذہ یہ نہیں ہے، اساتذہ کے قدر اور قیمت یہ ہے اصل میں ادب اور اکرام کر۔ ہمارے استاد بڑے مول صاحب ابھی بھی زندہ، مولانا سید احسان الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ ہمارے حفظ کے استاد تھے حافظ امام الدین صاحب، نور اللہ مرقدہ۔
رکشے میں آتے تھے، پہلے گاڑی پہ آتے تھے لونا پہ، اس کے بعد رکشے میں آنے لگے عمر بڑی ہونے سے۔ ہمارے جو ناظم صاحب تو پورے نلگنڈے کے جتنے حفاظ ہیں سب کے وہ استاد تھے۔ چلتے وقت میں اگر استاد جیسا صاحب ہمارے مل صاحب جو حفظ کے استاد ہیں، لونا پہ جاتے وہ بڑے مل صاحب شاگرد ہیں، رکشے میں آ رہے ہیں، رکشے والے کو رکا دیتے تھے، رکشے سے اتر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مل صاحب کی گاڑی لونا جب تک پاس نہیں ہوتی وہ رکشے پہ بیٹھتے نہیں تھے، رکشہ آگے بڑھتا نہیں، آنکھوں سے دیکھا۔ آج کٹ مار کے نکل جاتے، کون جا رہا کیا نکل، اپنے کیا کرنے کا ہے، پڑھا تو پڑھا ہوں گا، فری پڑھا ہے کیا، سکھا تو سکھا ہوں گا، جی کیا غرض ہے، ہو گیا کام نکل گیا ختم۔ اسی لیے علم میں نورانیت نہیں، علم کے برکات نہیں، علم سے فائدہ نہیں، اور وہ علم وبال جان ہے جو علم تم کو عمل پر نہ کھڑا کرے۔ اس لیے 5 ستمبر کے دن جو یوم اساتذہ ہے، اپنے اساتذہ کو تلاش کرو، جاؤ ان کی خدمت میں، ان سے دعائیں لو۔ وقت نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو کہ صاحب عنوان چھڑا تو اس کے اندر کتنا وقت لگے گا، کیا کیا میں آپ کو باتیں بتاؤں۔ آج استاد کے ساتھ جو بچوں کا سلوک ہے دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ لوگ آگے چل کر کیسے ان کا مستقبل سنورے گا۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں آتا ہے، جب حضرت کا انتقال ہوا اپنے استاد کا، گھر گئے استاد نہیں ہے، تو استانی ماں سے کہا کہ حضرت تو نہیں ہے، حضرت رہتے تو میں دعائیں لیتا تھا، حضرت کے کوئی پرانے چپل ہیں تو دے دیجئے۔ استاد کے چپل لے کر سر پر رکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے تیری عزت استاد سے ہے، تیری عزت اپنی ذاتی نہیں ہے، تجھے دنیا پہچان رہی ہے وہ استاد کے پڑھانے اور نکھارنے کی وجہ سے، ورنہ تیری عزت کیا ہے۔ آج تو باپ کے چپل ہاتھ سے اٹھا کے لیتے لات مار رہے ہیں، بابا چپل کہاں ہے تو یہاں دیکھو ڈھکل رہے ہیں، 1.5 فٹ کی داڑھی، شملہ امامہ خبے جھبے سب ڈال دیے، سمجھ رہے جنت الفردوس ان کے بابا کی ہے۔ باپ کے ساتھ یہ اکرام کے باپ کا چپل اٹھا کے نہیں رکھ سکتے اور خواب دیکھ رہے جنت الفردوس کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو دیکھو باپ کے برابر یا باپ سے آگے چل رہا ہے تو سمجھ جانا بے ادب ہے، یہ باپ کا نافرمان ہے، یہ جو باپ کے برابر چلے یا باپ سے آگے چلے۔ فرمایا جب بھی چل باپ کے پیچھے چل، اور ایسا بھی مت چل کہ تیرے اور باپ کے بیچ میں کوئی دوسرا آ جائے، نہیں، کب خدمت کی ضرورت پڑے گی، کب مدد کی ضرورت پڑے گی، کب جی صاحب جو ہے تعاون کی ضرورت پڑے گی، پیچھے رہ کے نگرانی کرتے ہوئے چل۔ بابا کو پیچھے خود آگے۔ اس واسطے ہر جگہ عہدے پڑ رہے، کاروبار لگائے ستیاناش 4 دن میں ڈوبا کو، نوکری کو گئے وہاں کچھ تو بھی ایک تماشا، زراعت میں گئے وہاں پورا کپا، کوئی سی بھی چیز کو ہاتھ کو لگا، سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جا رہی۔ ہم سمجھ رہے ہیں انہیں کرایا انہیں کرایا انہیں کرایا انہیں کرایا، وہاں سے پانی دم کر کو لاؤ، یہاں سے ادلو بار لے کو آؤ، وہاں سے نعرے لاؤ، یہاں سے نہیں بولا، عقل سے پیدل۔ دعائیں جب بڑوں کی ملتی ہیں تو اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا سونا بن جاتا ہے، اور جب بڑوں کی دل کی آہ لیتا ہے تو تیرے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، تو 1000 تدبیریں کر تیرے رزق میں برکت نہیں آتی۔ ہم اپنے کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو بڑوں کی توقیر، عزت اور احترام و اکرام نہیں کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کو تلاش کرو، ان کی خدمت میں جاؤ، ان کے حالات پوچھو، ان سے دعائیں لو، ان سے قریب ہو، ان کا حق ہے
حضرت علی نے کیا فرمایا؟ جس نے انا عبد، میں نوکر ہوں اس کا، من علمنی حرفا واحدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، الف با تا یہ بھی پڑھا دیا، میں اس کا نوکر ہوں، چاہے وہ مجھے بیچ دے چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سماج کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے، آپس میں ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ زندگی گزارنے، بڑوں کو بڑائی کا درجہ دیتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور مہربانی کا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھو، اگر بڑے بننا ہے تو پہلے کچھ اپنی قربانیوں کا جی صاحب جو ہے سلسلہ چالو کرو۔ قربانی کے بغیر کوئی آدمی بڑا نہیں بنتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی حدود پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفلان ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔